حدیث کسا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہی رحمتیں نازل ہوں بے پایاں محمد اور ان کی آل اطہر پر، خدا کے نام سے بے انتہا جو مہرباں ہے رحم والا ہے۔ روایت ہے یہ جابر ابن عبداللہ انصاری سے، فرمایا جناب فاطمہ زہرا نے، ایک دن میرے والد یعنی سرکار دو عالم میرے گھر تشریف لائے اور فرمایا، سلام اے فاطمہ، اے پیاری بیٹی، مجھ کو کمزوری سی کچھ محسوس ہوتی ہے بدن میں، تم اڑھا دو مجھ کو لا کر چادر یمنی۔ تو میں نے لا کے وہ چادر اڑھا دی۔ میں نے دیکھا ہو گیا کچھ اور ان کا چہرہ انور درخشاں 14ویں کے چاند کی صورت۔ ذرا سی دیر کے بعد آ گئے میرے بڑے بیٹے حسن اور یہ لگے کہنے کہ امی جان، اپنے گھر میں نانا جان کی خوشبو مجھے محسوس ہوتی ہے۔ کہا میں نے کہ اے نور نظر، دل کے ثمر، تم ٹھیک کہتے ہو کہ چادر میں تمہارے نانا جان آرام فرما ہیں۔ حسن آگے بڑھے اور عرض کی ان سے، سلام اے نانا جان، اے مرسل برحق، اجازت ہو تو میں بھی آپ کی چادر میں آ جاؤں۔ یہ فرمایا رسول پاک نے، پیارے پسر، اے مالک و مختار کوثر، ہاں اجازت ہے تمہیں آنے کی۔ اور وہ آ گئے چادر میں۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ گھر آئے حسین اور یہ لگے کہنے کہ امی جان، نانا جان کی خوشبو مجھے محسوس ہوتی ہے۔ کہا میں نے کہ اے نور نظر، دل کے ثمر، تم ٹھیک کہتے ہو کہ چادر میں تمہارے نانا جان آرام فرما ہیں حسن کے ساتھ۔ یہ سن کر بڑھے آگے حسین اور عرض کی ان سے، سلام اے نانا جان، اے مرسل برحق، اجازت ہو تو میں بھی آپ کی چادر میں آ جاؤں۔ یہ فرمایا رسول پاک نے، اے پیارے بیٹے، اے میری امت کے شافع، ہاں اجازت ہے۔ تو وہ چادر کے اندر آ گئے۔ کچھ دیر گزری تھی کہ آ پہنچے ابو الحسنین امیر المومنین اور مجھ سے فرمایا، سلام حسنین کی ماں فاطمہ، گھر میں مجھے محسوس ہوتی ہے میرے بھائی رسول اللہ کی خوشبو۔ کہا میں نے کہ جی ہاں، آپ کے بیٹوں کے ساتھ آرام فرما ہے وہ چادر میں۔ سنا جب یہ، علی آگے بڑھے اور پھر یہ فرمایا، سلام اے مرسل برحق، اجازت ہو تو میں بھی آپ کی چادر میں آ جاؤں۔ یہ فرمایا رسول پاک نے، تم پر سلام ہے میرے بھائی، میرے نائب اور علم بردار، اجازت ہے۔ تو پھر چادر کے اندر آ گئے وہ بھی۔ اب اس کے بعد خود میں نے گزارش کی، سلام اے بابا جان، اے مرسل برحق، اجازت ہو تو میں بھی آپ کی چادر میں آ جاؤں۔ یہ فرمایا رسول پاک نے، اے پیاری بیٹی، اے میری لخت جگر، تم کو اجازت ہے۔ تو میں بھی آ گئی چادر کے اندر۔ جب اکٹھے ہو گئے ہم سب کے سب چادر میں، ختمی مرتبت نے تھام کر دونوں سرے اس چادر اطہر کے، ہاتھوں کو کیا اپنے بلند افلاک کی سمت اور یوں ارشاد فرمایا، الہی ہیں یہی بس میرے اہل بیت، میرے خاص حامی اور ناصر ہیں یہ، ان کا گوشت میرا گوشت اور ان کا خون ہے میرا خون۔ اذیت دی انہیں جس نے اذیت دی مجھے اس نے، کیا غمگین انہیں جس نے کیا غمگین مجھے اس نے، ہے جس کی صلح ان سے مجھ سے بھی ہے صلح اس کی، اور ان سے جنگ کی جس نے تو اس نے جنگ کی مجھ سے، عداوت جس نے ان سے کی تو اس نے کی عداوت مجھ سے، اور جس نے بھی رکھی دوستی ان سے تو گویا دوستی مجھ سے رکھی۔ یہ سب ہے مجھ سے اور میں ان سے ہوں۔ اے اللہ، نازل کر تو مجھ پر اور ان پر اپنی رحمت اور برکت، اور عطا کر اپنی بخشش اور کرم اور اپنی خوشنودی، اور ان سے دور رکھ ہر طرح کی آلودگی، اور پاک رکھ اتنا انہیں جتنا کہ حق ہے پاک رکھنے کا۔ خدائے عز و جل نے سن کے یہ ارشاد فرمایا ملائک سے، سنو اے ساکنان عرش،
مجھ کو اپنی عزت اور جلالت کی قسم، پیدا کیا میں نے زمین و آسماں کو، جگمگاتے چاند اور سورج کو، اور بہتے ہوئے دریاؤں کو اور کشتیوں کو، صرف انہی پانچوں کی الفت میں جو سارے زیر چادر ہیں۔ کہا جبریل نے، اے رب، بھلا یہ کون ہیں جو زیر چادر ہیں؟ خدائے پاک نے ارشاد فرمایا، نبوت کے یہ گھر والے ہیں اور معدن رسالت کا ہیں، یہ ہیں فاطمہ، ان کے پدر، ان کے پسر اور ان کے شوہر۔ پھر کہا جبریل نے، اے رب، اجازت دے مجھے جا کر زمین پر زیر چادر ان مقدس ہستیوں کے ساتھ میں ہو جاؤں شامل۔ رب نے فرمایا، اجازت ہے۔ تو جبرائیل آئے اور کہا ان سے، سلام اے مرسل دین، حق تعالی آپ پر کرتا ہے نازل رحمتیں بے حد۔ وہ فرماتا ہے، مجھ کو اپنی عزت اور جلالت کی قسم، پیدا کیا میں نے زمین و آسماں کو، جگمگاتے چاند اور سورج کو، اور بہتے ہوئے دریاؤں کو اور کشتیوں کو آپ کی الفت میں، اور مجھ کو اجازت دی ہے تاکہ آپ کے میں ساتھ شامل ہوں۔ تو کیا اے مرسل حق، آپ کی بھی ہے اجازت مجھ کو؟ فرمایا رسول اللہ نے، تم پر سلام ہے وحی خالق کے امی، تم کو اجازت ہے۔ تو جبرائیل بھی چادر کے اندر آ گئے اور عرض کی ان سے، خدائے عز و جل نے وحی فرمائی ہے آپ حضرات کی جانب، وہ ہے ارشاد فرماتا، اہل بیت پیغمبر، خدا یہ چاہتا ہے تم سے رکھے دور ہر آلودگی کو، اور رکھے وہ پاک و پاکیزہ تمہیں ایسے کہ جیسے پاک کرنے کا ہے حق۔ کہنے لگے میرے پدر سے یہ علی، اے مرسل حق، کیا فضیلت ہے خدائے پاک کے نزدیک اس چادر میں ہم سب کی؟ تو فرمایا رسول ہر دو عالم نے، قسم مجھ کو خدائے پاک کی جس نے نبی برحق مجھے مبعوث فرمایا، کیا مجھ کو رسالت سے مشرف، اور بنایا دو جہانوں میں نجات خلق کا باعث مجھے۔ جب بھی بیاں ہوگی ہماری یہ حدیث اہل زمیں کی ایسی محفل میں کہ ہوں موجود جس میں چاہنے والے ہمارے اور شیعہ، تو نزول رحمت حق ہوگا ان پر، گھیر لیں گے چار سو ان کو فرشتے، اور ان سب کے لیے بخشش وہ چاہیں گے۔ علی نے سن کے فرمایا، قسم ہے رب کعبہ کی، تو پھر ہم اور شیعہ بھی ہمارے کامیاب و کامراں ٹھہرے۔ یہ فرمایا نبی نے، اے علی، مجھ کو قسم ہے اس خدائے پاک کی جس نے نبی برحق مجھے مبعوث فرمایا، کیا مجھ کو رسالت سے مشرف، اور بنایا دو جہانوں میں نجات خلق کا باعث مجھے۔ جب بھی بیاں ہوگی ہماری یہ حدیث ایسی کسی محفل میں ہوں موجود جس میں چاہنے والے ہمارے اور شیعہ، ان میں سے کوئی اگر رنجیدہ و مغموم ہوگا، خالق کونین اس کے رنج و غم کو دور فرمائے گا، اور ہر طالب حاجت کی حاجت پوری فرمائے گا۔ یہ سن کر علی ابن ابی طالب نے فرمایا، قسم ہے رب کعبہ کی، ہم اہل بیت پاک اللہ کے فضل و کرم سے کامیاب و کامراں ہیں، اور ایسے ہی ہیں شیعہ بھی ہمارے کامیاب و کامراں دنیا و عقبیٰ میں۔